مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم سورة البقرہ کی آیت نمبر 178 ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیات 178 نہیں بلکہ 188 پڑھ چکے ہیں. آج سورۃ البقرہ کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہیں، پہلے نمبر پر آیت ہے 189 اور آخری آیت 193. آج کے درس میں ہم 4 آیات کی انشاءاللہ تفسیر کریں گے. تو سب سے پہلی آیت وہ 189 نمبر آیت ہے. اس آیت سے پہلے اللہ جل جلالہ نے رمضان کے روزوں کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور رمضان کے روزوں کے احکام کے بعد کے اوپر کلک کرنا ہے. جیسے کریٹ فلٹر مال کے ہمارا ڈیٹا متعلق مسائل بیان ہوئے ہیں. اب اس آیت میں نئے چاند کے متعلق سوال اور اس کے جواب دیا گیا ہے. تو آپ نے یہاں چاند، پر نیو ویژوالائزیشن اس مئی. ٹیب کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو ڈھیروں ٹیمپلیٹس مل جائیں گے تو جن کو آپ ڈفرینٹ پرائسز میں استعمال مفسرین کر سکتے ہیں، فرماتے ہیں لیکن کہ ہم بظاہر چونکہ یہ 2 چیزیں صرف بار چارٹس کی بات کریں تو مختلف ہم معلوم بار ہوتی والے ہیں. ٹیب کو پہلے بھی روزے اوپن کا کریں ذکر گے. ہے، اوکے، پھر اگلی اور آیت میں جیسے ہم اس چاند کے کا اوپر کلک ذکر کریں ہے. گے، لوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ بظاہر بار ان کو لوڈ آیات میں کوئی کنیکشن نہیں جسٹ ہے آپس میں، کا. کوئی ربط تو نہیں ہے امیج ان اب کا ہم آپس میں، ایڈ کوئی کرتے ہیں کہ مناسبت امیج نہیں ہے. کنٹرول ایکس کروں گا کٹ ہو جائے گا، اور پہلی لائن کو سلیکٹ کر کے کنٹرول وی کروں گا مگر تو مفسرین یہاں پر کرام یہ فرماتے ہمارے ہیں کہ ایئرس پیسٹ ہو جائیں گے. آپ پریویو کرتے ہیں، دیکھیں اب ہمارے ایئرس آ گئے ہیں. اب چاند رہ کے گیا ہے امیج کا. گھٹنے اور تو امیج بڑھنے کا فلیگ رمضان کے چاہیے ساتھ گہرا ہر بار کے تعلق اوپر. ہے. دوسرا یہاں پر یعنی کنٹرول وی چاند کا کریں گے بڑا اگین ہونا، کسی ایک چاند سیل کا کو سلیکٹ چھوٹا کر کے، ہونا اور اس ڈیٹا کو ہم نے یہاں پر رمضان پیسٹ کے کر ساتھ دینا بہت ہے گہرا تعلق ہے، جسٹ لائک جیسے کہ دیٹ. تفسیر اب ہم اس بیضاوی کو میں پریویو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا رن ہوا ہے یا نہیں علامہ ہوا. محمد شیرازی البیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا آپس میں کیا ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے.
وہ تعلق کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نیا چاند نکلنے پر ہی روزہ شروع کیا جاتا ہے اور اگلا چاند نظر آنے پر ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے، تو گویا کہ رمضان کا اس چاند کے ساتھ، اس پجمائی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کرو. افطار سے مراد یہاں عید ہے، تو افطار کرو. تو رمضان کا چاند کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ نے دونوں مسائلوں کو، یعنی روزے اور چاند کے مسائلوں کو یکے بعد دیگرے بیان کیا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو بیان کیا ہے، اور ان کا تعلق آپس میں کیا ہے وہ یہ معلوم ہے. اور اب ان دونوں آیات کے درمیان کنیکشن اور ربط جو ہے وہ بن گیا اور پیدا ہو گیا ہے. یہاں تک تو بات ربط کے متعلق تھی. دوسرا ہے شان نزول اس آیت کریمہ کا. اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے. یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی. وہ سوال ایک دو صحابہ کرام ہیں جن کو علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما دونوں کو ذکر کیا ہے. علامہ طبری نے بھی ذکر کیا ہے، تفسیر مظہری نے بھی ذکر کیا ہے کہ معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم رضی اللہ عنہما ان دونوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں سوال پیش کیا. اور سوال کے پس منظر یہ تھا، مفسر ذکر کرتے ہیں کہ اس کرۂ ارض کے لیے روشنی کے دو ہی ذرائع ہیں، یعنی زمین پر ہمارے لیے لائٹنگ کے جو ذرائع ہیں وہ دو ہی ہیں. کہتے ہیں کہ اس زمین پر روشنی کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک سورج اور دوسرا چاند. اب سورج ہمیشہ ایک ہی ہیئت میں رہتا ہے، ایک ہی شکل میں رہتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی، نہ سورج گھٹتا ہے نہ سورج بڑھتا ہے. اس کا جو جسم ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ ہمیشہ ایک رہتی ہے. اور برخلاف اس کے چاند ہمیشہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. اس لیے اور اسی وجہ اینڈ سے دیٹس اٹ. صحابہ ہمارا کرام ڈیٹا رضوان اللہ پرفیکٹلی علیہم دیکھیں. اب اجمعین نے ہمارے سوال ایئرس کیا آ گئے تھا، ہیں. اب رہ گیا تو اللہ نے امیج کا. فرمایا کہ تو اس کو یسألونک پریویو عن کر کے دیکھتے ہیں کہ الاہلہ، ہمارا ڈیٹا رن ہوا ہے لوگ یا آپ سے نہیں ہوا. نئے چاند کے متعلق اینڈ دیٹس اٹ. سوال ہمارا کرتے ہیں ڈیٹا کہ یہ کیا پرفیکٹلی چیز رن ہو ہے. رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی علیہ السلام قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی ان کے سوال کا جواب دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر بیضاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 127 پر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ سوال تو یہ تھا کہ چاند کیوں کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، اور جبکہ سورج کی جسامت اور اس کے جسم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، تو اس میں کون سی حکمت کار فرما ہے؟ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، مگر جواب یہ دیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کا نظام ہے. تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس قسم کا جواب اعلیٰ طریق اسلوب حکیم کہلاتا ہے. اعلیٰ طریق اسلوب حکیم کہلاتا ہے. آپ سوال کو دوبارہ سمجھ لیجئے. امام صاحب فرماتے ہیں، امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال تو یہ کیا کہ چاند کیوں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، حالانکہ جسم میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. اور اللہ جل جلالہ نے جواب میں سوال کا جواب جو دیا ہے وہ یہ نہیں کہا کہ اس لیے بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے جواب میں یہ بتایا کہ حج کے
یہ چاند حج کے لیے اور لوگوں کے لیے اوقات کا نظام ہے. سوال اس چیز کے متعلق نہیں تھا بلکہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دے دیا ہے. اچھا، تو سوال یہ تھا کہ یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے نظام الاوقات ہے. تو علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جواب اعلی طریق اسلوب حکیم. یعنی حکم جو ہوتا ہے وہ موقع اور ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیوں کے متعلق دریافت کیا تھا. 9 نشانیاں نہن. آپ نے 9 نشانیاں بتانے کے بجائے 10 احکام بیان فرما دیے. مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو سوال پوچھے ہیں، آپ نے جو نشانیاں کے متعلق مجھ سے دریافت کیا ہے، ان نشانیوں کے جواب آپ کو دینے اور ان کے معلومات سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام ہے کہ تمہیں احکام شریعت معلوم ہو جائیں جن پر تم عمل کر سکو. لہٰذا 9 نشانیوں کے بجائے حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کے 10 احکام بتا دیے. اور فرماتے ہیں مفسرین بعض چیزیں غامض ہوتی ہیں، غامض، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تم وہ بات معلوم کرنے کی کوشش کرو جس میں تمہارا فائدہ ہے، اور جس چیز کے اندر تمہارا فائدہ نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. یہ چاند کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کے فوائد بتا دیے کہ اس عمل سے اوقات متعین ہوتے ہیں، دن اور سال کا حساب ہوتا ہے. سورج سے اس قسم کا حساب رکھنا ایک عام سمجھ بوجھ کی وجہ سے انسان سے مشکل ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے. اس کا ہم کس طرح حساب لگائیں گے کہ یہ کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے؟ تو سورج سے اس قسم کا حساب رکھنا، معلوم کرنا ایک عام انسان کی سمجھ بوجھ سے بالا تر ہے. لہٰذا اللہ جل جلالہ نے چاند کے متعلق بتا دیا. ورنہ سورج کے ساتھ تو موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی خزاں. مگر سورج کا بظاہر شکل و صورت اور صورت کا جو حجم ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. جب تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو اس سے حساب لگانا مشکل ہے ذرا. اس لیے فرمایا کہ آپ حساب کتاب دن اور مہینے اور سال اس چاند کے ذریعے جو ہے وہ معلوم کر لیا کریں. اور فرمایا کہ تم چاند کی حکمت کے چکر میں نہ پڑو، تم چاند کی حکمت کے چکر میں نہ پڑو. اس کا علم تو علم ریاضی سے ہے. جو اس علم کو حاصل کرے گا اسے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم ہو جائے گی کہ کس طرح سورج اور چاند کے درمیان کرۂ ارض حائل ہو کر اس کا سبب بنتا ہے. تم اس کا فائدہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو یہاں یہ جواب دیا گیا، اور جواب یہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ حکمت تھی. کیونکہ چاند کو معلوم کرنے کی حکمت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ چاند کے اس طرح ہونے کے کیا فائدے ہیں آپ اس کے متعلق سوال کرو. تو اللہ جل جلالہ نے ان کے سوال کے جواب میں فائدہ بتا دیا ہے، اور جس چیز کے متعلق ان کا سوال تھا چونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے اللہ نے جو ہے اسی کا جواب نہیں دیا ہے. چاند کی مختلف صورتیں ہیں. ہلال اس آیت کریمہ کے اندر آیا کہ یسألونک عن الاہلہ. ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو. جب پہلا دن ہوتا ہے نا، یکم تاریخ جو ہوتی ہے، جس دن
چاند نظر آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہلال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہلال. اور عربی لغت میں ہلال سے مراد آواز بلند کرنا ہے. یہ ہلال کا لفظی معنی کیا ہے؟ آواز بلند کرنا. جب پہلے دن چاند نظر آتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر شوق سے آواز بلند کرتے ہیں کہ وہ چاند نظر آ گیا، اس لیے اسے ہلال کہتے ہیں. اور ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں کہ جب کسی چیز کی نامزدگی غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے تو اس میں بھی آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ چیز فلاں بزرگ کے نام کی ہے، لہٰذا یہ شرک میں داخل ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور ہلال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ آواز اس میں بلند کی جاتی ہے، اور جب پہلے دن کا چاند دیکھا جاتا ہے تو لوگ آواز بلند کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تو اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، بریکنگ نیوز چلتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور عید کا زبردست طریقے اعلان سے ہو کام گیا کر رہا ہے، اور لیکن روزے کا ابھی اس اعلان پہ ہو کا گیا. بار بار اور سنتے ہیں اس نا، کو ڈیلیٹ کر دینا، ہم واضح نہیں ہے معنی دکھائیں اس گے. سے. اوکے، اور جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے پہلے لوڈنگ دن میں کے تھوڑا سا چاند کو ٹائم لے ہلال گا کہتے ہیں. کیونکہ کیوں بار کہتے کو ہیں؟ لوڈ وجہ ہونے میں میں نے بیان کر دی. اور پھر جب چاند بڑھنے لگتا ہے، دن بدن بڑھتا ہے، تو اس کا نام قمر ہو جاتا ہے عربی زبان میں. قمر، قاف میم را. اور پھر جب 14ویں تاریخ کو بالکل پورا ہو جاتا ہے، جب چاند کا جو ککوڑا ہے، چاند کا جو ککوڑا ہے، جسم ہے چاند کی، یہ پوری ہو جاتی، بالکل گول بن جاتی ہے سکے کی طرح. 5 روپے والا سکہ ہو یا 2 روپے والا یا 1 روپے والا سکہ، اس کی اینڈ طرح دیٹس اٹ. بالکل ہمارا یہ ڈیٹا پرفیکٹلی چاند جب گول ہو جاتا ہے تو پھر اس 14ویں تاریخ کے چاند کو بدر کہتے ہیں، بدر. اور آخر میں جب ڈوبتا ہے، پھر جب کم ہوتا ہے اور آخری دن چاند کے ہوتے ہیں جسے محاق کہتے ہیں. اس کے بعد 27 کو یا 28 تاریخ کو یہ چاند غائب ہو جائے گا. یہاں میں آپ کو اپنی تفسیر سے ہٹ کر دو چیزیں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے یہ رکھتا چلوں. آپ اس اصول کو یاد رکھیے، انشاءاللہ آپ کبھی شک کا شکار نہیں ہو روزے اور عید کے متعلق. ایک تو حدیث شریف کے اندر واضح طور پر آتا ہے کہ ہر ایک شہر کا الگ الگ جو ہے، وہ ہر ایک شہر کی الگ الگ رؤیت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، اس چیپٹر کا نام یہی رکھا گیا ہے کہ باب فی بیان ان لکل بلد رؤیتہم. یہ باب ہے اس بیان میں کہ ہر شہر والوں کے لیے اپنی اپنی رؤیت ہے. رؤیت سے مراد چاند دیکھنا ہے، یعنی ہر علاقے اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے اپنے اپنے ملک کی رؤیت چاند دیکھنا معتبر ہوتی ہے. یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا. اب ہمارے ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے تو سارے ہی روزے 29 کے ہیں، ہم تو ہر روزے پر کہتے ہیں جو منہ کھوڑا، ہر روزے پر کہتے ہیں کہ وہ منہ کھوڑا. تو اس کے لیے ایک چیز یاد رکھیں، اسلامی مہینہ جو ہے وہ 30 کا ہوتا ٹائم ہے ہو یا رہا ہے. ٹھیک 29 ہے، کا یہ ہوتا ہے، زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے، 31 لیکن اب کا نہیں ہوتا انگریزی مہینوں کی طرح. اب اگر چاند 30 کا ہوگا تو جس دن پچھلے مہینے کی 28 تاریخ ہوگی تو چاند غائب ہو جائے گا. 29 اور 30 یہ 2 دن چاند نظر نہیں آئے گا. یہ 2 دن کنٹرول چاند نیچے سفر کرے گا، پھر جائے گا مشرق کی طرف، کیونکہ جب چاند کے آخری دن آتے ہیں تو پھر چاند مغرب مشرق سے نکلتا ہے. مشرق سے، یہ ہمارا جو قبلے کے جو سامنے علاقہ ہے اس کو مشرق کہتے ہیں. اور جب ان چاند کے 28 دن پورے ہو جاتے ہیں اور یہ چاند ہو 30 دن کا تو چاند 2 دن غائب ہوگا، یعنی 29 اور 30 کو چاند نظر نہیں آئے گا، بلکہ اگلے مہینے کی جب 1 تاریخ ہوگی تو چاند کو آپ مغرب کی طرف سے دیکھ سکیں گے. اب اگر چاند 29 دن کا ہو، مہینہ 29 دن کا ہو، تو پھر یہ چاند 27 تاریخ کو غائب ہوگا. مشرق سے 27 تاریخ کو غائب ہو جائے گا اور پھر یہ 28 اور 29 سفر کرے گا اور پھر یہ 30 یعنی یکم کو جو ہے دوبارہ مغرب پر نظر آئے گا. یہ چاند کے جو ہے وہ. اور یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، ایک محدث بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد 10 سال گزارے. ان 10 سال کے اندر 9 سال 29 روزے رکھے گئے ہیں. محدث کہتے ہیں 9 سال 29 روزے رکھے اور 1 سال 30 روزے رکھے گئے ہیں. تو روزے کا 29 یا ہونا، اس میں ہمارے ہاں
آپس میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر کوئی بحث کرتا ہے تو یہ کم علمی کی بنیاد پر کرتا ہے اور عدم اعتماد کی بنیاد پر جو ہے وہ بحث کرتا ہے. تو آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ چاند یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. جب 29 کا ہوگا تو 27 تاریخ کو غائب ہو جائے گا. جب 30 کا ہوگا تو 28 تاریخ کو غائب ہو جائے گا. 2 دن چاند نظر نہیں آئے گا، اگلے دن یہ چاند جو ہے وہ ہمارے ہاں مغرب پر نظر آ جائے گا. یعنی ہم جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں قبلے کی طرف یہ چاند ہمیں نظر آئے گا. اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر ایک بتاتا چلوں. اب جو کیلنڈر بنائے جاتے ہیں ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر، تو انگریزی کیلنڈر اس وقت بنائے جاتے ہیں جب چاند غائب ہو جاتا ہے. اور جب چاند غائب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ برتھ آف نیو مون. ہمارے کیلنڈر جو بنائے جاتے ہیں وہ برتھ آف نیو مون کے اوپر بنائے جاتے ہیں. اور شریعت کے جو احکامات ہیں، روزے کی فرضیت اور عید کی جو آمد ہے، وہ چاند کے نظر آنے کے بعد ہوگی، چاند کے غائب ہونے کے وقت نہیں ہوگی. اگر 27 تاریخ کو چاند غائب ہو گئے تو آپ کیلنڈر نہیں بنائیں گے، بلکہ کیلنڈر آپ اس وقت بنائیں گے جب اپنے افق پر آپ مغرب کی طرف سے چاند کو دیکھ لیں، تب آپ بنائیں گے کہ آج سے 1 تاریخ ہے، کل 2 تاریخ ہے، اور اس طرح آپ 30 روزے پورے کریں گے یا 29 روزے پورے کریں گے. اور اس کے لیے ایک سادہ سا اصول حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، میں آپ کو حدیث بتا چکا ہوں. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. جب چاند دیکھو روزہ رکھ لو، جب چاند دیکھو افطار کر لو. اب ہم نے خود ہی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. کون چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ پہلے میں نہیں کرتا، پھر بعد میں آپ نہیں کرتے. ہم نے کون سے اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا ہے؟ حتیٰ کہ علماء تو فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے، سنت کی نیت سے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ آپ ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے. پھر شعبان، رمضان اور ذوالحجہ کا چاند تو بڑے اہتمام سے دیکھتے تھے. ہم نے کب اہتمام کیا ہے؟ ہم نے تو بس جب وہ 28 یا 29 شعبان ہوگا، ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے اپنی آنکھیں جمع کر رکھنی ہے اور پھر اگلے دن اعتراض کرنا ہے کہ آج تو ہم نے ایک کھا لیا ہے. اور پھر جب عید ہو جائے گی تو ہم عید کا چاند ہوگا، 29 روزہ ہوگا، ہم نے عید کی ساری رات ٹی وی کے سامنے گزارنی ہے کہ رات کے 12-1 بجے تک انتظار کریں گے، اگلے دن پھر اعتراض کریں گے کہ ہم نے ایک کھا لیا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. شریعت کے احکامات تو سب کے لیے ہیں. یہ حدیث تو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے اور ہر ایک مسلمان کے لیے کہ آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. جب چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو اس طرح کے شکوک و شبہات میں تو گرفتار ہوں گے. بہرحال میری بات دوسری طرف جا رہی ہے، ایک الگ موضوع ہے. میں اس 2-3 جملے بیان کر چکا ہوں الحمدللہ. میں نے کافی ساری کتابیں اس موضوع پر دیکھی ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارا تعلق عوام سے ہوتا ہے، ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. ایک تو کہتا ہے کہ سعودی کے ساتھ روزہ نہیں ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ افغانستان میں ہو گیا، تیسرا کہتا ہے کہ وہاں نہیں ہوا. اب ان کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے ہاں بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بدگمانی کو ختم کرنا معاشرے کے اندر جو ہے وہ علماء کا فرض ہے. بہرحال تو چاند جب آخری تاریخیں ہوں گی، جب آخری تاریخ ہوگی چاند 27 یا 28 یا 25 26، تو اس کو عربی میں میحاق کہتے ہیں. اس کے بعد 2 دن یا 1 دن نظر نہیں آتا اور آخر پھر نیا چاند بن کر سامنے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ مہینہ ختم ہوا اور نئے مہینے کی پہلی تاریخ ہو گئی. اس طرح 1 سال مکمل ہوتا ہے اور پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. گویا جب اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج غرضے کے شمسی نظام کیا تو مہینوں کی تعداد 12 مقرر فرمائی. پھر فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں کوئی گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ان مہینوں میں لڑائی کرنا اور یہ زیادہ گناہ اور وبال کا سبب ہوتا ہے. الغرض چاند کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے مختلف امور کی ادائیگی کے لیے، خاص طور پر حج کے لیے اوقات کا تعین ہوتا ہے. انسان کوئی مزدوری کرتا ہے، کسی چیز کے کرائے کا معاملہ طے کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے اوقات کا تعین ہوگا. اس طرح عبادت کو لے لیں، نماز کی ادائیگی کے لیے مقررات، زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو سال کا تعین کرنا ہو، روزے کے لیے چاند کے اوقات کی ضرورت پڑے گی، اس کی ابتدا اور انتہا چاند کے نکلنے پر منحصر ہے. اور پھر ارکان اسلام میں سے حج چوتھا رکن ہے، یہ بھی مقررہ مہینے کے مقررہ ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ عورت کی عدت کا تعین بھی چاند کے حساب. یہ تمام باتیں تمام مفسرین نے ذکر کی. علامہ قرطبی، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ بزاوی رحمہ اللہ، اس طرح تفسیر ابن عباس نے
جو یہ میں اب دیکھ رہا تھا 88 ہجری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفات پائے ہیں، اور ان کی جو تفسیر ہے ان کو جو جمع کیا گیا ہے، تقریباً 600 ہجری کی تفسیر کو جمع کیا گیا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ اس چاند کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، حج کے ایام معلوم کرتے ہیں، نظام الاوقات بناتے ہیں، عورت کی عدت کی تعین کا حساب ہم چاند کے ذریعے حساب لگاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم انگریزی سال کا حساب لگائیں گے تو انگریزی سال اس طرح، جیسے میں آپ کو یہاں مسئلہ بتاتا ہوں، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس نے 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی ہے، ہماری شریعت کے اندر 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنی ہے۔ اب اگر وہ ان 4 مہینوں کو انگریزی حساب سے لیتی ہے تو انگریزی ایک مہینہ 31 کا بنے گا، دوسرا 29 کا بنے گا، تو اس کے تو 4 مہینے اور 10 دن پورے نہیں ہوں گے۔ اب اگر وہ انگریزی مہینوں کے ذریعے حساب نہیں لگاتی تو مجبور ہے کہ وہ چاند کے حساب سے اپنا حساب لگائے، جہاں پر 30 دن ہوتے ہیں 29 دن ہوتے ہیں۔ تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت شمسی جو یہ ہے قمری مہینے ہیں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے لگائے، 29 کا مہینہ ہو تو ایک مہینہ پورا ہو گیا، دوسرا مہینہ 30 کا ہے تو 2 مہینے پورے ہو گئے، تو اس طرح حساب کرتے رہے۔ تو فرمایا کہ اس چاند کے ذریعے عورت کی عدت کا تعین بھی لگایا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں تمہارے بہت سے فوائد جو ہے وہ جمع ہیں۔ امام راضی کی طرح امام ابوبکر جساس ایک بڑے مفسر اور محدث گزرے ہیں، میں پیچھے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ تقویم چاند کے حساب سے رکھیں، اس میں ممانعت نہیں ہے، مگر چاند کے حساب کو بھی ضرور اپنا روزمرہ کے امور میں جاری رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کا حساب رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اہلہ سے مراد مہینے لیتے ہیں، اور اس آیت کا معنی یوں کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے مہینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حساب چاند سے رکھا جائے یا سورج سے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کے ذریعے حساب رکھنا مقدم اور بہتر اور فطری ہے۔ چاند کے حساب سے ماہ و سال کا تعین تو ان پڑھ دیہاتی بھی کر سکتا ہے، جبکہ سورج کی تقویم کو یاد رکھنا مشکل کام ہے۔ سورج تو ہر روز یکساں طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، مہینے کی ابتدا اور انتہا کا تعین ایک آدمی کے لیے مشکل ہے، مگر چاند کا حساب بالکل واضح ہے۔ جس دن نیا چاند نکلے گا تو مہینے کی ابتدا ہو جائے گی، لہذا چاند کی تقویم آسان ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں چاند کی جنتری کو خاص اہمیت حامل ہے۔ سورۃ بقرہ جامع سورتوں میں ہے، اس میں تمام عبادات کا ذکر آیا ہے، یعنی اصلاح عقیدہ کے بعد نماز کا بیان آیا، پھر زکوٰۃ کا بیان آیا، اس کے بعد روزے کے احکام آئے، اب اس آیت میں حج کا بیان بھی آ گیا ہے۔ تو گویا تمام عبادات کا تعلق قمری تقویم سے ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ وہ چاند کے حساب سے اپنے حساب رکھے۔ اس آیت میں اگلی جگہ آیت آگے اللہ فرماتے ہیں، اس آیت میں حج کا ارشاد، حج کا اشارتاً ذکر کیا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات میں آگے تفصیلی بحث آئے گی، لیکن یہاں اشارہ کیا گیا ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اشارہ کیا گیا ہے حج کی طرف۔ اور یہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، 4تھا رکن ہے، اور اسلام کا 5واں رکن جہاد ہے۔ یہ حج سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ بھی مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں دونوں عمل شامل ہیں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، یعنی مال اور جان دونوں چیزوں کے ساتھ جہاد کرو۔ تو یہ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے حج کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ حج کا ذکر آیا تو اس میں بعض رسومات باطلہ کا رد بھی پایا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ جب کسی سفر پر نکلتے، خواہ وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، اگر گھر میں کوئی چیز بھول جاتے تو پھر واپس آ کر مکان کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے چوکاٹ میں اور اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے سے آتے تھے، گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے بلکہ کیا کرتے تھے، گھر کے پیچھے سے آ جاتے تھے، گھر کے پیچھے کی دیوار توڑ کر آ جاتے اور دیوار کے اوپر چڑھ کر آ جاتے، لیکن گھر کے دروازے سے جو ہے وہ داخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ارشاد ہوا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور یہ کہ نہیں ہے
ان تأتوا البیوت من ظہورها کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف آؤ یعنی پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ اگر واپس آنے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو وأتوا البیوت من ابوابها تو دروازوں کے راستے سے اندر داخل ہونا چاہیے۔ فرمائے یہ کون سی نیکی ہے، یہ کون سی نیکی ہے کہ تم دیوار پھلانگتے پھرو۔ ولکن البر من اتقى بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، اپنے اندر خوف پیدا کر کے اللہ کے احکام کی پیروی کی، یہی اصل نیکی ہے۔ جاہلیت کی یہ رنگ کو باطل اور ترک کر دو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسومات باطلہ کی تردید کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اصول بیان فرمایا ہے کہ اصل نیکی تقوی ہے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گا تو تمام معاملات درست ہو جائیں گے، رسومات باطلہ خود بخود ختم ہو جائیں گی، شرک، بدعت، دیگر رسوم پر عمل کرنے سے کوئی نیکی نہیں آ سکتی۔ نیکی تو تقوی کو اختیار کرنے سے آئے گی، لہذا اس کے لیے کوشش کرو۔ اور فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا قانون قرآن پاک میں بار بیان فرمایا ہدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت ہے، اللہ کے دروازے کھولیں گے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کیا فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں تک اس آیت میں آج درس میں جو ہے وہ چاند کے متعلق ذکر تھا۔ اب اگلی جہاد کا ذکر ہے۔ اسلام کے پہلے 4 ارکان کے بیان کے بعد اب اسلام کا 5واں رکن بیان ہو رہا ہے، جہاد۔ لفظ جہاد ایک عام لفظ ہے اور یہ وسیع تر معانی میں استعمال، اور اس میں جو لفظ اس جہاد کے لفظ میں جو قتال ہے یہ خاص ہے۔ اس کا قتال سے معنی کرنا یہ خاص معنی ہے، جس سے مراد جنگ ہے۔ اور باطنی طاقت امن اور اقامت دین کے لیے خرچ کرنے کا نام ہے۔ جہاد ظاہری اور باطنی طاقت کو دشمن کے مقابلے میں امن اور دین کو قائم کرنے کے خرچ کرنے کو جہاد کے معنی ہے۔ فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی مشرکوں کے خلاف اپنے مال اور زبان کے ساتھ جہاد کرو۔ اور یہ حدیث مسند امام احمد اور موجود ہے کہ جان و مال کے ساتھ جہاد کی صورت ہے کہ انسان اپنے پیسے لگائے، اپنے پیسوں کے ساتھ اسلحہ خریدے۔ اس وقت گھوڑے خریدے جاتے تھے، تلواریں خریدی جاتی تھی اور جنگی لباس خریدا جاتا، اور آج کل کے دور میں اسلحہ خریدا جا سکتا ہے۔ تو مال کے ذریعے جہاد کرنا تو واضح ہے، اور جان کے ساتھ جہاد کرنا بھی واضح ہے کہ انسان اسلحہ پہن کر دشمن کے مقابلے میں بیکار ہو جائے، میدان میں اتر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ یہ تو واضح صورت ہے کہ انسان کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنے جان کو جو ہے وہ خرچ کرے۔ البتہ زبان کے ساتھ جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ اور لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنا ہے۔ تصنیف و تالیف ہے، دین کی کوئی کتاب لکھی، رسالہ دیا ہے اور وغیرہ کیا ہے، یہ سب چیز جہاد باللسان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے یوزن مداد العلماء بدم الشہداء یوم القیامہ، یعنی تصنیف و تالیف کا کام کرنے والے علماء کی سیاہی کا وزن قیامت کے روز شہیدوں کے خون کے ساتھ لگایا جائے گا۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والی سیاہی شہداء کے خون کے برابر مرتبہ رکھتی ہے۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ شہید کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یغفر باول القطرۃ، یعنی شہید اپنے خون کے پہلے قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اس کے تمام حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، البتہ حقوق العباد اس کے سر پر بھی باقی رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ لین دین ہو، کسی کی اظہار آسانی ہو، دل دکھایا ہو، اس کا معاملہ دوسرے بندے کے ساتھ ہے، اس لیے ایسے حق کی معافی ہوگی، ایسے حق کی معافی اس شخص کے ساتھ ہوگی،
اور جہاں تک تعلق اللہ کے حقوق کا ہے تو وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ پانچواں اصول اللہ جل جلالہ نے جو ہے وہاں یہاں بیان فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے مسئلہ جہاد پر بعض بے دین قسم کے لوگوں نے، خصوصاً عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ لوگوں کو تلوار کے ذریعے مرعوب کر کے دین میں داخل کرنا کہاں کا انصاف ہے۔ لیکن اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ جہاد کا حکم فطرت کے عین مطابق ہے، بلکہ بعض اوقات یہ لازم ہو جاتا ہے جب دنیا میں فتنہ فساد کا بازار گرم ہو جائے، کسی کی جان اور مال عزت محفوظ نہ رہے، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کے متمدن لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، تو پھر انہیں فلسفہ جہاد کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر ظلم و ستم کی بے کنی ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ متمدن لوگ، معترض لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، تو پھر انہیں فلسفہ جہاد کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر فلسفہ جہاد کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیوں ہر ملک اپنی اپنی آرمی بناتا ہے، کیوں اپنے اپنے فورس بناتا ہے؟ ملک کے اندر عسکری اور ملٹری کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پولیس کا ہوتا ہے، ایف سی کا ہوتا ہے، آرمی کا ہوتا ہے، کمانڈو کا ہوتا ہے، اسی طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ملٹریز کی بنائی جاتی ہیں۔ اگر فلسفہ جہاد کو نہیں مانتے تو پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ انسانوں کی مال اور جان کی حفاظت ہونی چاہیے، جو کہ بغیر اس کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کو تسلیم کرتے ہو تو فلسفہ جہاد کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تیسرا عنوان جہاد کے متعلق۔ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اقدامی جہاد یعنی جارحانہ اور دفاعی، ایک ہوتا ہے اقدامی یعنی جارحانہ اور دفاعی یعنی مدافعانہ، یہ دو قسمیں ہیں۔ اور مسلمانوں کے لیے عام حکم یہی ہے کہ وہ جنگ میں پہل نہ کریں، بلکہ دشمن حملہ آور ہو جائے تو وہ اپنا دفاع کریں، ڈیفنس کریں اپنا۔ مگر بعض اوقات اقدامی جہاد بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اقدامی جہاد آگے جائیں، فارورڈ جائیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض نفوس لوگ شرپسند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے مال جان کے نقصان کی طاق میں رہتے ہیں اور معاشرے کے امن و امان کو تباہ برباد کرتے رہتے ہیں، اور انسان کے امن کی خاطر و مال عزت و ناموس کی خاطر بعض اوقات جہاد میں جارحانہ اٹیکنگ انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس شر اور فسنے کا قلعہ کما کیا جائے جس نے معاشرے کے امن و امان کو تہ و بالا کر رکھا ہے۔ شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں ایسے شخص کی مثال خطرناک پھوڑے سے دیتے ہیں۔ جس طرح انسانی جسم کی حفاظت کے لیے جسم کے گلے سڑے حصے کو کاٹ کر پھینک دینا بہتر ہے، یا جس طرح کسی پھوڑے کا آپریشن کر دینا مریض کی صحت کے لیے ضروری ہے، تو اسی طرح معاشرے کی حفاظت کی خاطر کسی ناپسندیدہ عنصر کے خلاف قتال بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو معاشرے سے کاٹ پھینکنا ہی معاشرے کے وسیع تر مفاد میں ہوتا ہے۔ لہذا اسلام نے دونوں قسم کے جہاد کی اجازت دی ہے۔ مسلمان دفاعی جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور بوقت ضرورت حملے میں پہل بھی کر سکتا ہے۔ چوتھی بات، اسلام کے 13 سالہ ابتدائی مکی دور میں اہل ایمان کے کفار کے ہاتھوں سے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، مگر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو، نماز قائم کرو اور جماعت تنظیم کرو۔ پھر مدنی دور میں اسلام طاقتور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی۔ اذن للذین یقاتلون، جو بھی دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جہاد بالسیف کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا، وقاتلوا، اس آیت کریمہ کے اندر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یعنی اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دفاع جنگ کا حکم ہے، یہ دفاعی جنگ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یہ دفاعی جنگ کا حکم ہے۔ ان کی طرف سے پہل ہوگی
تو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور ابتدا میں ایسا ہی ہوا، پہلے کفار کی طرف سے ہوئی۔ ابتدا جنگ کس نے کی؟ کفار نے کی۔ مشرکین نے 13 سال تک اہل مکہ کو ستایا، ہجرت پر مجبور کیا، بہت سی جانوں کو تلف کیا، حتیٰ کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہوئے۔ ہجرت کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ اس بات کے واضح شواہد ہیں کہ بدر میں ابتدا کس نے کی؟ مشرکین مکہ نے کی۔ احد میں ابتدا کس نے کی؟ مشرکین مکہ نے کی۔ بدر میں کون تھا؟ ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا۔ یہ مکہ مکرمہ سے نکل کے بدر مقام پر ہے، بدر مدینہ منورہ کے قریب ہے۔ احد میں کس نے پہل کی؟ اس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے، اس کی سربراہی میں جو ہے وہ لشکر آیا۔ لہذا 13 سال تک اہل مکہ کو ستایا ستایا ستایا، ہجرت پر مجبور کر دیا، ہجرت مسلمان کر گئے، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا، اس کے بعد بھی جنگ ان لوگوں نے پہلے شروع کر دی۔ اور آج وہی لوگ اسلام پر اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ تلوار کے ذریعے مسلمانوں کو جو ہے وہ تلوار کے ذریعے اور مرعوب کر کے اپنے دین کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ لارڈ ہیڈلے پہلے جنگ عظیم کے زمانے میں یہ موجود تھے، عیسائی مذہب رکھتا تھا، بعد میں اسلام کی دولت سے مشرف ہوا، بنیادی طور پر بیرسٹر تھا، پھر دین کا علم بھی حاصل کیا۔ اس نے کہا تھا کہ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے مسئلہ جہاد کی وجہ سے انہیں بدنام کر رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنا دفاع کرتے ہیں، وہ اپنا دعویٰ کو جغرافیہ طور پر ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کے ساتھ پہلی 3 جنگیں کہاں لڑی گئی۔ پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی جو کہ مکہ سے سینکڑوں میل دور ہے جبکہ مدینہ سے قریب ہے۔ پھر دوسری جنگ احد کے میدان میں ہوئی، وہ بالکل ہی مدینہ کے مضافات میں واقع ہے، کفار نے اتنی دور سے مدینہ پر چڑھائی کی۔ اور تیسری بڑی جنگ خندق ہے، اس میں بھی کفار 300 میل کا سفر طے کر کے حملہ آور ہوئے مگر اہل اسلام نے مدینہ کے اندر رہ کر اپنا دفاع کیا، لہذا مسلمانوں پر یہ الزام لگانا قطعا ناروا ہے کہ ان کا دین تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ ان کا دین تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، یہ قطعا غلط ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز مت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْتَدُوا کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جہاد صرف دین کی خاطر کرو، اس کے علاوہ جہاد کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، مال و دولت کے لیے جہاد کرتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی، اس لیے فرمایا کہ زیادتی نہ کرو بلکہ خالص دین کے سر بلندی کے لیے جہاد میں حصہ لو۔ گویا اسلام کا جہاد اتنا پاکیزہ ہے کہ دین کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اب اسلام کے جہاد پر اعتراض کرنے والے نام نہاد متمدن لوگوں کا حال ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا کی خاطر لڑی جانے والی جنگ میں ہزاروں لاکھوں بے گناہ جانوں کا قتل ہوا ہے۔ دنیا کی خاطر لڑی جانے والی جنگ میں ہزاروں لاکھوں بے گناہ جانوں کو قتل کر دیا ہے۔ ہسپتالوں پر بمباری کر کے مریضوں تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ کے قریب انسان لقمہ اجل بنے۔ پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ کے لگ بھگ جانیں تلف ہوئی۔ اندر دھند بمباری سے کھیت تباہ ہو گئے، جانور ہلاک ہو گئے، عورتیں بچے اس ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ آخر یہ کون سی تہذیب اور کون سا تمدن ہے جو اسلام پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی زور پر لوگوں کو اپنے اندر داخل کراتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اصول مقرر فرمائے ہیں۔ مسلمانوں کی جہاد کے اندر واضح حکم موجود ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، مریضوں کو نہیں مارنا ہے۔ اور یہاں جو دنیا کے لیے لڑی گئی جنگیں ہیں وہاں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بھی کچھ اصول مقرر فرمائے جن کے تحت ہی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی جن لوگوں سے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان سے جنگ کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی انہیں اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔
مشرکین نے تمہیں مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا تھا، اب یہ بھی اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ اور یاد رکھو وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ سے مراد کفر و شرک کا غلبہ ہے، بد نظمی، ظلم و زیادتی۔ اگر یہ لوگ ان وجوہات کی بنا پر ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ البتہ ایک اصول یاد رکھو کہ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، انہیں مسجد الحرام کے پاس قتل نہ کرو، یہ حرم پاک کے تقدس کا تقاضا ہے۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي، یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد الحرام میں جنگ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے جہاد کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد الحرام کی حرمت و عظمت کا تقاضا ہے کہ تمہاری طرف سے پہل نہ ہو، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر تم بھی دفاع کی اجازت ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اس خطے کو مسجد حرام کو محترم بنایا، حتیٰ کہ یہاں کے درخت کاٹنا بھی جائز نہیں ہے، اور خودرو گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، کسی جانور کو ایذا نہیں پہنچائی جا سکتی، شکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شکار کو چھیڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر لڑائی تو بالکل ہی حرام ہے، یہاں تک کوئی دوسرا تم پر حملہ آور ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ حصے کے لیے میرے اس واسطے حرم میں لڑائی کو حلال قرار دیا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ مشرکین یا مشرک آمادہ جنگ ہوں، اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس خطے پاک میں لڑائی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے من دخلہ کان آمنا، یعنی جو کوئی حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ الغرض فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس اگر مشرک لڑائی کی ابتدا کریں تو تمہیں بھی جواب دینے کی اجازت ہے، تم بھی انہیں قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، کفار کا یہی بدلہ ہے۔ فإن انتہوا، اگر وہ لڑائی سے باز آ جائے اور صلح کر لیں تو لڑائی کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ ایمان قبول کر لے تو معاملہ بالکل ہی صاف ہو گیا ہے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، ان کے تمام سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب آگے جہاد کی حکمت بیان فرمائیے۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان کے ساتھ جنگ کرو حتیٰ کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ جہاد کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے کہ دنیا سے فتنہ، فساد، جنگ و بد امنی، بد نظمی، کفر و شرک ختم ہو جائے اور اسلام کو جو ہے وہ غلبہ مل جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور طاعت صرف اللہ ہی کے لیے باقی رہے، یعنی جو کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کوئی شخص روکنے والا نہ ہو اور بلا خوف و خطر دین حنیف کو اختیار کر سکتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ لوگ اس قسم کی فتنہ انگیزی سے باز آ جائیں، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، زیادتی نہ کریں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے البتہ جو ظالم ہوگا۔ اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کیا جا سکے اور فتنہ فساد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بھی بیان فرما دیے۔ فریضہ حج کے بعد اسلام کا یہ ایک اہم رکن ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے لفظی ترجمے کی طرف۔ یسألونکا، لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الاہلۃ، چاند کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ مواقیت، اوقات ہیں، للناس، یہ لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے، ان تأتوا البیوت، کہ تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا، پشت کی طرف سے، ولکن البر، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے، من اتقا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وأتوا البیوت، اور آؤ ان گھروں میں، من ابوابہا، دروازوں کی طرف سے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وقاتلوا، اور قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور قتل کر ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی پاؤ، واخرجوہم، اور ان کو نکال لو، حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ مار ڈالنے سے زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور مت کرو قتال،
عند المسجد حرام کے قریب حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم فیہ کہ وہ خود تم سے اس میں لڑ پڑیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ لڑیں تم سے فَاقْتُلُوهُمْ مار دو ان کو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اس طرح بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا. فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ بشک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنہ کہ فتنہ نہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین للہ اللہ جل جلالہ کا. فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر یہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو نہیں زیادتی الا مگر ان لوگوں پر علی الظالمین جو ظلم کرنے والے ہیں. صدق اللہ العظیم.